على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صاحب صدر گرامی قدر برادران اسلام، خداوند دے پاک والے ہر قدم تے ڈاہڈا نیکیاں لکھے. تساں اپنا کاروبار بند کر کے تشریف گھنائے ہو. اللہ پاک ان جماعت نو آباد اور شاد رکھے جنہاں نے اس جلسے دا انتظام کیتا ہے اور بڑی محبت دا اظہار کیتا ہے اور اسلام نال پیار دا اظہار کیتا ہے. خداوند پاک انہاں کو تحاکو ساکو دین مصطفیٰ دا سچا سپاہی بنائے. حضرات، انہیں جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک مقام تے کٹھا کر کے انہوں کو ترائے گالیں سکھایا میں ہیں. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، جنت دا راہ کیڑا ہے اور جہنم دا راہ کیڑا ہے. یہ واضح کا مقصد ہوتا ہے. پھر مضامین مختلف علماء کرام دے انہوں دا انجام اخیر انتہا تے ایجو ہوندا ہے. انہیں تری گالیں دوتے ہیں. میرے دوستو، مسلمانوں دے وچ وہ بندے جڑے نماز دے پابند ہیں، وہ بندے جڑے نماز روزے دے، حج دے، زکات دے، کوئی 14 حج کی کھڑے، کوئی 3 حج کی کھڑے، کوئی مسیح تے سارت قرآن بیٹھا پڑھدا ہے، کوئی تہجد بیٹھا پڑھدا ہے، کوئی کھڑ کے نفلی پڑھدا ہے، قرآن بیٹھا پڑھدا ہے، کوئی رات نے سخاوت پہ کرنا ہے. مگر اللہ پاک نے قرآن مجید دشا ہے کہ یہ نمازی ہیں، حاجی ہیں، سخی ہیں، عابد ہیں، صادق ہیں، انہیں سارے میں چنگا بندہ کہڑا ہے. سارے میں تو اللہ پاک نے قرآن مجید دسایا ہے. رات فرمائے دے میرا محبوب نمازیں کنے، حاجیں کنے، سخیاں کنے، سب کنے بہترین بندہ وہ ہے جڑی ساری عبادت بھی کرتا ہے، نمازہ بھی پڑھتا ہے. مگر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سب تو بہترین بندہ وہ ہے جڑا تقریراں کر کے لوگوں کو برائی کنے رکیں دے، چنگائی دا راہ دکھیں. اللہ پاک این دے متعلق اعلان کیتا ہے کہ امت رسول دے وچوں سب تو بہترین بندہ ہے. میرے دوستو، کیوں ایک بندہ ہے نماز پڑھدا پڑھدا فوت ہی گئے، ساری زندگی نماز پڑھیے مگر اپنا جسم جہنم کے بچائے، بے واسطے نہیں. ذرا سمجھائے، اگر 14 حج کر رہے وہ صرف اپنا جسم جہنم کے بچائے، بے کو نہیں بچا سکیا، اندر حج بے کو فائدہ نہیں دیتا. کوئی رات نے سخاوت کرتا ہے، وہ اپنا جسم جہنم کے بچایا اور دوسرے کو نہیں بچاتا. ہر عابد اپنا جسم بچانا ہے، مگر تقریر وہ چیز ہے جڑا کہ آپ ہی بچتا ہے تو تقریراں کر کے ہزاراں کو جہنم تو بچانا ہے. کیونکہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے تقریراں کیتا 99 لاکھ کافر کو جہنم تو بچا چھوڑا. تو اس واسطے سب تو بہترین بندہ وہ ہے جڑا کہ تقریر کر کے لوگوں کو برائی تو رکیں دے تو چنگائی دا راہ دکھیں دے. اللہ پاک نے ای بندے دی قرآن تعریف کی ہے کہ امت تو بہترین بندہ ہے. اگا مضمون نہ ہے راہ اللہ. نوجوان بچوں سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تاری حیاتی دراد کرے. سنیو، اگر تساں تھوڑی جی نبی پاک نال محبت چلے تو غیر راہ کوئی نہیں، یہ یاد رکھ. اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے غیر مذہب تو ساری سستی کی وجہ کے اٹھا رہے. یہ آیت کریمہ رب اعلان کیتا کہ سب تو بہترین بندہ ہوئے جڑا لوگوں کو برائی تو رکیں دے، چنگائی دا. ہوں یہ آیت کو پڑھ کے شیعہ عالم وہ اس آیت میدان مالے توجہ کرائے.
جو رب فرمائے سب تو بہترین بندہ وہ ہے جڑا لوگوں کو برائی تو بچیں دے چنگائی دا راہ دکھیندا ہے. تو شیعہ دے عالم کہ ایک کام اساں شیعہ کر رہے ہیں، لوگوں کو برائی تو بچا رہے ہیں تو چنگائی دا راہ دکھا رہے ہیں. ذرا توجہ، دیوبندی آدھا ہے ایک کم اس آیت عمل میڈا ہے، ایسا دیوبند جنا ہے ایسا لوگوں کو برائی تو روک رہے ہیں تو چنگائی دا راہ دکھا رہے ہیں. بسترے بندہ کن تم خیرہ امتن تے سادہ مالے ایسا لوگوں کو برائی تو بچا رہے ہیں تو چنگائی دا راہ دکھا رہے ہیں. میرے دوستو اج تواڈے سامنے جو مضمون ہے کہ دیوبندی آدھے اس تے عمل میدا ہے، شیعہ دے اس تے عمل میدا ہے، اسا دے اس تے عمل سادہ ہے. تو میں تو جو مضمون پوری تفصیل دے نال سمجھا لینا کہ اس آیت تے عمل کہندا ہے کیڑی جماعت جڑی برائی کن روک رہی ہے تے چنگائی دا راہ دکھا رہی ہے. حقیقی عمل کہندا ہے. شیعہ صاحبان تسا کیڑی برائی کن روک رہے ہو اور چنگائی دا راہ دکھا رہے ہو؟ انہوں نے اے مشن ہے. اساں یہی برائی کے روک رہے ہیں کہ ابو بکر برا ہے، یہ کہ لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، عمر کے ہٹا رہے ہیں، یہ برن صحابی انہاں کے لوگوں کو ہٹا کے اساں اس پاسے لے آیا تھا برائی تو بچا رہے ہیں. یعنی صحابہ کے بد زن کرنا وہ سمجھنے یہ برائی کے بچا رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہنا یہ برائی کے بچاونے کہ برائی کی طرف دھکیلنے لوگوں کو. صحابہ کرام کے لیے جدا کرنا اور جدا کر کے ایک بندے کو چھوڑ دینا، جرا صحابہ کے لیے جدا تھے اللہ دی قسم وہ رسول کے لیے جدا ہو گئے، خدا کے لیے جدا ہو گئے. یاد جرا صحابہ کے لیے جدا تھے وہ رسول کے لیے جدا، وہ خدا کے لیے جدا. کس طرح میں سمجھانا چاہنا. قرآن مجید وہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید دا اللہ اعلان کیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن سچا ہے. یہ قرآن کو جمع عثمان غنی کیتا ہے. یہ قرآن دا زیرہ زبرہ مولا علی پاتا ہے. اور یہ قرآن مجید تے امام حسین نے آخر تے موہر لگے. اگر کوئی بندہ آنکھے قرآن بھائی ادھورا ہے نہ مکمل ہے یا غلط ہے تو اس حسین دی توہین کی تے امام حسین نے ایسی موہر لائی ہے کوئی ماں دا پتر انکار ہی نہیں کر سکتا کہ قرآن غلط ہے. وہ انکار کرے سی جرا حسین کو جھوٹا سی. کیوں میں سمجھانا چاہنا. کربلا دے میدان اس طرف یزید ہے، اس طرف قرآن ہے، حسین درمیان ہے. ہوں یزید آدھے حسین کو میڈوا، قرآن آدھے میڈوا، حسین آدھی بچ. یزید آدھے میڈوا تے قرآن آدھے میڈوا. یزید آدھے حسین کو اگر میڈو لگا میں تکو بڑا سامان دینا. قرآن آدھے جب میڈو لگا تو میں تکو رحمان دینا. یزید آدھے حسین میڈو آوے تو میں تکو مصر دمشق دی شاہی دینا. قرآن آدھے حسین میڈو آوے تو میں تکو ساری خدائی دینا. یزید آدھے جب میڈو آوے میں تکو بادشاہی دا بڑا مقام دینا. قرآن آدھے میڈو آوے تو میں تکو ساری خدائی دا امام بننا. تو امام حسین نے فرمایا یزیدہ میں تے کو چھوڑ سکتا میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا. قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر یزید نے اعلان برلبے سڑک جلسہ ہے دید نہ ہوتا ہے پاسے میں یزید تے کو چھوڑ سکتا میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یزید نے آخیا اگر تے میں کو چھوڑ دیتا تو کو مدینہ چھوڑنا پوسی. امام علی مقام نے فرمایا مدینہ چھوڑ لے سا قرآن نہ چھوڑے سا. یزید آدھے سارا وطن چھوڑا لے سیں. امام پاک نے فرمایا لانتیا وطن چھوڑ لے سا قرآن نہ چھوڑے سا میرا نانا سالی سنگت لا گئے.
نانا فرما گئے یہ قرآن تو حسین دی مجاری لائی میں نا پاسے حسین اگر تو میرے نہیں آدھا یزید آدھے تو میں تیری اکبر جن سونے بچڑے دی گردن کٹ گنساں. سید نے فرمایا میں اکبر تو کبھا سکتا مگر میں قرآن کو نہیں چھوڑتا. پر قاسم بھتیجا حسن دی نشانی جڑی گدے ودائے نال ایک کو حال سہی. امام پاک نے فرمایا میں شیروں والا گھوڑ تو کبھا سکتا میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا. تیرا نال کھیر پیلے مال کو چٹ نہیں سہی. سید نے فرمایا میں اصغر دا گال تو چروا سکتا مگر قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا. 72 تن کوہڑی سہی سر سانگ تے ٹنگا لی سہی. امام پاک نے فرمایا سر تو سانگ تے چڑھ سکتا مگر قرآن نہیں چھوڑ سکتا. مسلمانوں سید نے مدینہ لیتا قرآن نہ لیتا، اکبر لیتا قرآن نہ لیتا، اصغر لیتا قرآن نہ لیتا، قاسم لیتا قرآن نہ لیتا، 72 تن لیتا قرآن نہ لیتا، اپنا بدن لیتا قرآن نہ لیتا. سانگ تے چڑھ گئے سید سنایا قرآن ہے. جب سر سانگ تے چڑھائے تو جلیدی آخر لگے حسین دا سوڑ کتھے قرآن 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 لے رہا کتھے. امام حسین نے فرمایا میں مر نہیں گیا میں زندہ. سانت سید نے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم. آپ نے فرمایا لانتیو سن لو قرآن میرے کو رہے. مر کرا ایک من دودھ دا ہے ایک من دودھ دا ہوئے اندر بچے ایک پھینگ پلیٹی دی رل بنجے ایک پھینگ دودھ منہ نال لیسو لیسو منہ نال من بچے ایک پھینگ پلیٹی رل بنجے منہ نال لیسو نالے سنا جی میں من دودھ دے بچے ایک پھینگ پلیٹ رل بنجے منہ نال کوئی نہیں لینا. اگر قرآن دے بچے ایک زبر زیر جی غلطی آ بنجی سید بچے نہ پڑھنا قرآن کو چھوڑ لینا جب غلط کیا پہ بچڑے کون نہیں دے. اگر قرآن میں ذرا آیت ملاوٹ ہوگی ذرا غلطی ہوگی رد و بدل ہوگا ادھورا ہوگا بنا کی آیت ہونا جی کھیر دے وچ پھینگ پلی تے منہ نال کوئی نہیں لینا. اگر قرآن کو حسین تے بچڑے نہ کما وے قرآن دے وچوں سید لکھا دیتے سچا ہے میں بچڑے کو آئے نہیں غلطی نہیں. اگر غلطی ہوندی تو ماں مرنا کو میرا اگر نام مکمل ہونا میں قاسم نہ کھڑنے دا. سید نے اس قرآن تے مہر نہیں یہ قرآن سچا ہے قرآن سچا ہے. تو ماج کرنا چاہنا یہ قرآن کے لیے پوچھنا چاہیے کہ ابو بکر تو لوگوں کو جدا کرنا چاہیے کہ ملاونا چاہیے. عمر تو جدا کرنا چاہیے کہ ملاونا چاہیے. ابو بکر دے گلے کرنے چاہیے کہ تعریف کرنی چاہیے. عمر دے گلے کرنے چاہیے کہ تعریف کرنی چاہیے. نبی جی گھر والی دے گلے کرنے چاہیے یا تعریف کرنی چاہیے. اور ان قرآن کے لیے پوچھو جڑے قرآن حسین جڑے قرآن کی خاطر سارا گھر قربان کر کے. میرے دوستو جو قرآن مجید آتا ہے یاد رکھ جے تو ابو بکر کنے سڑوں تو تایا کھا میں ابو بکر دی قبر کو نہیں دیکھنا چاہتا تو یاد رکھ قیامت تک تو نبی دا روضہ نہیں دیکھ سکتا. نبی دا روضہ نہیں دیکھ سکتا. اگر تایا کھا میں ابو بکر کو کنڈ کرے ساں جے ابو بکر کو کنڈ کی تو محمد کو کنڈ کرنی پوچھا. یہ قرآن مجید صحابہ دی تعریف کرنا ایک میدان ہے ایک مقام ہے. مکے اور جدے دے درمیان جب حدیبیہ وہ حدیبیہ دے میدان دے وچ مکے کنے 35 میل مغرب بلے تھکا پھتا پھتا مکہ تو پہلے نبی پاک مدینے وچ آ کے تشریف فرما ہے. وہ حدیبیہ دے وچ بہ گئے صحابہ کرام دی جماعت نال اون قبضہ کافراں دا ابو جہل دا مکے دتے. تو عثمان غنی کو نبی پاک نے بھیجا ہے. عثمان غنی کو نبی پاک نے بھیجا ہے کہ بھائی کافر کو آخو اسا کعبے دا طواف کرنا نہ کرن لے سو نہ کرن لے سو لڑسو کیا کرے سو. نبی پاک 35 میل دور بیٹھا ہے. 35 عادل کتنی ہے عادل کتنا 35 جی 17.5 میل دور بیٹھا ہے. جدے تے مکے دے درمیان ہے حدیبیہ. بچے چپ میرے بچوں چپ بولو نہیں چپ چاہ والا مان کرنا چاہنا. عثمان غنی پہنچا ہے مکے اور لوگ افواہ پھیلا دیتی ہے کہ بھائی عثمان غنی کو کافر نے مار چھوڑا ہے شہید کر چھوڑا ہے. جب افواہ پھیلیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت اندے تلے بہ کے اعلان فرمائے میرے صحابیوں اور میرے ہاتھ رکھ کے اور وعدہ کرو بیعت کرو کہ جب تک مکے کو فتح نہیں کرنا مکے کو آزاد کافر کے نہیں کرانا وہ تک آرام نہیں کرنا.
تو صحابہ کرام ابا بکر صدیق نے ہاتھ رکھے وہ درخت تلے، مولا علی نے ہاتھ رکھا، عمر نے ہاتھ رکھا ہے، ان سارے صحابہ نے ہاتھ رکھا ہے۔ نبی کے ہاتھ پہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی جے تک مکے کو فتح نہیں کرنا وہ تک آرام نہیں کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا علی تیرا ہاتھ میرے ہاتھ پہ آ گیا، ابو بکر تیرا ہاتھ میرے ہاتھ پہ آ گیا، باقی صاحب عمر تیرا ہاتھ بھی آ گیا، باقی صحابہ دی جماعت ہے تمہارا ہاتھ بھی آ گیا، مگر میرا عثمان کو نہیں نبی پاک فرمایا، میرا عثمان۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو یہ جو میں محمد ہاتھ ہے انہیں سمجھایا عثمان دا ہاتھ ہے، انہی طرف میں وعدہ پہ کرنا ان جنگ عثمان ہی نال ہو سی۔ حضور نے فرمایا جو میں محمد ہاتھ ہے عثمان دا ہاتھ ہے۔ نبی پاک نے اپنے ہاتھ کو عثمان دا ہاتھ ہے کہ اللہ پاک نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ ہے کہ جب ہاتھ رکھے نے اللہ پاک نے جبریل بھیج دیتا ہے، رب تعالیٰ نے جبریل بھیجا اور جبریل آ گیا، جبریل آ کے خوشخبری سنائی، جبریل آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ نے بھیجا ہے ایک خوشخبری میں کہ سن گنو۔ حضور نے فرمایا سنا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمیدا کیا ہے میرا مددگار لقد رضی اللہ عن المؤمنین، پکی گال میں رب راضی ہوں ان مومنوں پہ۔ اللہ کی قسم ہے اگر قرآن کو تسا سمجھو چاہنا نہ وہابی برسو نہ شیعہ برسو نہ مرزائی برسو نہ خارجی برسو برباد کرنا کی وجہ قرآن کے ہاتھ بیسو۔ اللہ فرمائے لقد دمانا بے شک دمانا پکی گال ہے، رب فرمائے پکی گال ہے بے شک میں اللہ راضی ہوں ان مومنوں پہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین انہیں طرح کہڑے ارجبایونکا میرا مدنی یار تیرے ہاتھ تے جڑے بیعت کا کرنا ارجبایونکا۔ ابو بکر نے ہاتھ رکھا ہے، رب نے فرمایا ابو بکر تو مومن میں تیرے تے راضی، عمر تو مومن میں تیرے تے راضی، عثمان تو مومن میں تیرے تے راضی، علی تو مومن میں تیرے تے راضی، سارے صحابہ تو سب مومن تو میں راضی۔ رب نے اعلان کیتا ہے تو سب مومن ہو تو میں تھوڑے تے راضی ہاں، تو سب مومن ہو میں تھوڑے تے راضی ہاں۔ اور رب تو اعلان کرتا ہے مومن میں راضی ہاں، علی دے دشمن ہو صدیق کے دشمنوں حیا کرو، رب اعلان کر دے ابو بکر بھی مومن ہے، علی بھی مومن ہے، میں نے ترا دیا۔ ارے علی دا دشمن خارجیا، صدیق دا دشمن رازیا، رب اعلان کر دے میں علی تے راضی، ابو بکر تے راضی، میں عمر تے راضی، عثمان تے راضی، مومن ہیں۔ ارجبایونکا جڑ کرے ہاتھے اللہ پاک پتہ کئی لوگ پھر ویسن بعد آسن میں اون بیعت دی گال ہے جڑی طائف وچ ہوئی ہے، یہ اون بیعت دی گال ہے جڑی یہ اون بیعت دی گال ہے جڑی مدینے میں ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ پتہ رب نے دائرہ دارا میں بیعت نال کوئی نشانی لا چھوڑا جو لوگ یہ نہ کہ فلانی جہاں دی گال ہے کہ فلانی جہاں دی گال ہے۔ رب آکے جنہیں مدینے کے بیعت کی تھی یا طائف کی تھی، رب فرماتے نہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرات، جنہیں درخت دے تلے بہ کے بیعت کی تھی۔ درخت دے تلے بیعت صرف حدیبیہ دی بیعت ہے بھی کوئی نہ، رب فرماتے انہاں جنہیں بیعت کی تھی درخت دے تلے بہ کے یہ انہاں تے میں راضی او مومن۔ رب اعلان کردا ہے اے صحابی مومن میں نے تے راضی، ہمیں یہ کہ نہیں کیا پھر صحابہ کرام کے جدا کر کے انہوں نے گلے کرا کے تو سب برائی کے بچائے لوگوں یا کہ برائی کا راہ دکھائے دے، برائی کے روکے دے کہ برائی کا راہ دکھائے دے۔ اللہ کی قسم سن لو اگر کوئی مذہب امیر عمر کے خلاف کی دے اور ملکوں تمہارا نقصان نہیں، اے پٹھانو تمہارا نقصان نہیں، اے عوانو تمہارا نقصان نہیں، اگر امیر عمر کے خلاف تھی سو تو نقصان سیدہ ہے، نقصان ہے کیوں؟ ایک شیعہ کی کتاب انہوں حوالہ لکھی بنا اصول کا انہوں نے لکھے نے القتال ما غیر الامام مثل المیتات ولحم الخنزیر، القتال ما غیر الامام مثل المیتات ولحم الخنزیر، جرا جھوٹا بادشاہ ہوئے تا رہبر ہوئے ان دی لوٹ دا مال ہی نہیں جنہیں سور دا ماس ہوئے۔ شیعہ دے نزدیک وہ جھوٹے خلیفے دا جھوٹے بادشاہ دا لوٹ دا مال ہی نہیں جنہیں سور دا ماس ہوئے حلال ہو سکتا نہیں، مگر امیر ماں لوٹن دے چاکو زین العابدین دی اما آئی، امیر ماں لوٹے جو بی بی شاہ بانو آئیے، جلد جلدی لڑکی آئیے، نو شیرماں دی پوتری آئیے، جب ایران فتح ہوئے امیر عمر کی خلافت لوٹے چاہ لیے اور امیر عمر دا پترا دے بعد سزا دیے، اے بابا میں کو پڑھنا بیا صاحب یاد نے ساکو چلو
امیر عمر کا اعلان سن، آپ نے فرمایا چپ رہا میرا بچہ، باقی چپ رہو، بادشاہ بھی دھی ہے تو میں بادشاہ شہزاد کو سا امام حسین کو سمجھ گیا دیکھ کے صحابہ دی محبت رکھو، پوتر کو ٹھکرانے دے، تینوں کو ٹھکرانے دے، شہنشاہ بھی دھیے میں شہزاد کو سا حسین کو سا امیر عمر حسین کو پیچھا بانو نکاح پاتا آپ، جب امیر عمر جھوٹا ہے تو بی بی شہبان حسین کے حلال نہیں ہو سکتی، جب حلال نہیں ہو سکتی سید کی میں حلالی بن سکتے ہیں، اصل سید حلالی طاقت ہے امیر عمر کو سچا بنوں گا، اللہ کی قسم ہے امیر عمر کے بغیر سیدانی تو بربادی ہے، سید تو اجڑ جائے لیکن عمر کو ساری تو داڑھی کا نکاح نہیں ہونا جب عمر کو جھوٹا بنتا۔ تمہارے دوستو اندر زین العابدین تھے، اندر محمد باقر یقی امام جڑے منی بیٹھو انہاں دی ساری اولاد بھی شاہ بانو دے وچوں اس بی بی دے وچوں۔ تمہارے دوستو برائی کے روک رہے ہو کہ برائی دا اجراح لکھا رہے غلط۔ نمبر 2 دیوبندی حضرات تساں جو اسا برائی کے روک رہے ہیں، تساں کیڑی برائی کے روک رہے ہو؟ اللہ کی قسم جتنا شیعہ دشمن ہے ابو بکر دا اتنا ابو بکر دا دیوبندی بھی دشمن ہے۔ مطلب میری تقریر سنو اور سناؤ نہ لوگوں کو، جتنا شیعہ دشمن ہے اتنا دیوبندی بھی دشمن ہے ابو بکر صدیق دا۔ سن لو یہ نعرہ رسالت اصحاب یا رسول اللہ آدھے کہ نہیں، دیوبندی کا فتویٰ ہے جڑا یا رسول اللہ آخو مشرک آدھے کہ نہیں آدھے، اور وہ لوگ نعرہ رسالت پہلے مرایا کا ہے، نبی پاک روضے میں سمت ہے، ابو بکر صدیق کی خلافت ہے۔ ایک بندے نے جھوٹا اعلان کر دیتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا سارے کم چھوڑ دو، پہلے ہی جھوٹے نبی کو کچلو، ان کے جڑے نال غلام بنے والے کچلو، کون ہے ماں کا پتر جڑا کہ میرے نبی کے بعد دعویٰ نبوت کرنا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کی فوج صحابہ کرام نے تلوار چاہتے ہیں، صحابہ کرام نے جھوٹے نبی دو اڈو جھوٹے نبی کی فوج تلوار چاہ کے ہزاروں کی تعداد پہ آ گئی، اڈو ہزاروں کی تعداد ہے، فوج تلوار چاہ کے ہزاروں کی تعداد پہ آ گئی، اڈو ہزاروں کی تعداد ہے۔ عمر جنگ گویا نہ ہو یا بندوقا نہ ہو یا کشا نہ دی، تلواریں بھی جنگ گئی، انہیں رل میں نہ نکلے جا گردنا کٹے نیا، مگر پتہ کی میں لگتا ہے کافر ہے کہ مسلمان ہے، وہ یہ حق نعرے ہو جانا، مسلمان ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گردن کٹے نہ میرے اللہ اکبر اللہ اکبر، کافر اللہ اکبر نہ دیکھو بیا نعرہ مرے نہ کڑکا، جڑا کڑکا نعرہ ماریا مسلمان گردن کٹے نہ، جڑا اللہ اکبر آ کیا کو کافر گردن کٹ گئے، یہ ہے نشان۔ جب ابو بکر صدیق کی فوج گئی تلوار کٹے نے، انہیں جھوٹے نبی کی فوج گئی انہیں تلوار کٹے نے، انہیں مسلمانوں نے نعرہ مارے اللہ اکبر، انہیں جھوٹے نبی کی فوج نے نعرہ مارے اللہ اکبر۔ ہوں ایڈو اللہ اکبر اڈو اللہ اکبر اڈو ڈاڑھا مسلمان بلے ابو بکر صدیق دے کولو یا خلیفہ رسول کم خراب تھی گئے، وہ کی نہیں اگے تو نعرہ چراڑا نبیا ہوتا لڑ گیا سے اور نعرہ ہی تو تھی گیا صاحب اللہ اکبر وہ یاد اللہ اکبر گردن کبھی پتہ نہیں لگتا جھوٹے نبی را کہڑے تو سچے را کہڑا ہے، ہوں پتہ نہیں لگتا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر وہ نعرہ ہکو نے مرن تو اللہ اکبر آ دیں تو ساکھو یا رسول اللہ، کیا کو یا محمد یا رسول یا محمد یا رسول۔ جو بندی کنے قرآن کے ہاتھ رکھا کے پوچھو کہ نعرہ رسول ابو بکر یا محمد مرائے کہ نہیں مرا، یا رسول مرائے کہ نہیں مرا، آپ نے فرمایا اے بےمان جڑے جھوٹے نبی دن اے یا محمد ناکسن یا رسول ناکسن، اس وقت جڑا بےمان یا محمد نہ کے یا رسول نہ کے ان کی گردن کپڑے پڑی سارے نبی دن ہی کے بیٹھ گئے۔ ذرا سمجھو نعرہ رسالت قائم رہے۔ ابو بکر صدیق نے یہ حضرات کہنے کہ جڑا نعرہ رسالت مارے مشرک ہے، وہ نعرہ تو ابو بکر مرا تو ابو بکر کو کافر آ گئے تو ہو جاؤ کیوں بڑھ گئے صحابہ دا، جب ابو بکر کا غلام تو نعرہ رسالت مار، یہ تک نعرہ رسالت یا محمد یا رسول اللہ ناک ہے وہ تک تو صدیق دا حقدار نے مرزدہ صدیق مشرک آ گئے۔ پوچھا یا جناب جڑا غیر اللہ کو پکارے، جڑا غیر اللہ کو پکارے وہ مشرک ہے، پر کنے غیر اللہ دے بغیر کہ بے کچھ پکارے وہ کون ہے؟ آدمی کہ نہیں سمجھدارو اور سن لو حضرت امیر عمر مدینے کھڑوتا ہے 1500 میل تے مسلمانوں کا ساریا جنرل لڑتا پیا جنگ، امیر عمر نے مدینے وچوں ساریا جنرل کو آخیا یا ساریا یا اے امیر عمر غیر اللہ کو پکڑے گا یا ساریا تل جبل ساریا پہاڑ پروی دشمنوں دے پے نہیں۔ امیر عمر کا نہیں آخیا کتا حلال ہے،
بولا کہ کدے آخر سی شراب حلال ہے، کدے آخر سی جوا حلال ہے. امیر عمر جھوٹی گل نہیں کر سکتا. اگر غیر اللہ کو پکارنا کفر ہوتا تو امیر عمر خدا کی قسم جا ساریا دا غیر اللہ کو نہ پکڑا. صحیح واسطے غیر اللہ کو پکڑنا ہے جو امیر عمر نے پکارا ہے. امیر عمر نے یا جرا غیر اللہ کو پکارے مشرک ہے، غیر اللہ کو پکارے امیر عمر کافر کہہ کو بتا دے. مگر مسئلہ حل ہو گیا کہ غیر اللہ کو پکارا 1500 میل کے ساریا سن گئی گدا. مسئلہ حل ہو گیا غیر اللہ کو پکارنا بھی جائے تو غیر اللہ 1500 میل تو سن دے نہیں ہیں. ساریا سن بھی گدا بغیر تار اور وائرلیس دے سن بھی گدا. مسلمانوں اسا کو خدا بند پاک نے پکڑا دے قیامت دے کہ تسا غیر اللہ کو کیوں پکارا ہے. چلو سا کو خدا بدھا اسا سو امیر عمر کو ہاتھ کری نہ لا اینی غیر اللہ کو پکارا. ابو بکر کو نام مدینہ رسالت ہمارا جیل اسا کل ہے نا سو سنال ابو بکر بھی ہوسی جنال عمر بھی ہوسی تو کیا کی دارا ابو بکر عمر کو بدھے تھی چاہتے ملوڈے کو چھوڑ دیتی. روک نہیں رہے، یہ برائی کا راہ دکھا رہے ہیں، برائی کی طرف دھکیل رہے ہو. میں پوچھنا چاہتا نبی دا روزہ بےمانہ بنا کہ ایمان والے بنائے؟ بولو زور دا. عثمان غنی دا روزہ بےمانہ بنائے کہ ایمان والے بنائے؟ مولا علی دا روزہ کہاں بنائے؟ ایمان والے بنائے نا. امام حسین دا روزہ کربلا دن دلے ایمان والے بنائے. یا اگر روزے جڑے بھوندے پلے یہ بڑا بڑا بدعت ہے اور شرک ہے. پاگلا جنہیں نبی دا روزہ بنائے وہی مشرک، جنہیں علی دا روزہ بنائے وہ مشرک، جب بلال دا روزہ بنائے وہ مشرک، جب حسین دا روزہ بنائے وہ مشرک، جب عباس دا روزہ بنائے وہ مشرک، جب امام غزالی دا روزہ بنائے، امام اعظم دا روزہ بنائے، جنید بغدادی دا روزہ بنائے، سارے روزے وہ مشرک تو مومن آ گئے. یہ برائی کی طرف دھکیل رہے ہو. برائی کرنے تو ہٹا نہیں دے رہے بلکہ برائی کی طرف دھکیل رہے لوگوں کو. خدا دی قسم سب دے سب. اس کے بعد بات کرنا چاہنا کہ میرے دوستو صداقت کیا ہے. اللہ پاک نے نبی پاک دا شان کیا بیان کیتا ہے. خدا نے سب جو نبی دیتا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے. نبی دا زلفاں سارے زلفاں نکار نہیں، نبی دی اکھ ساری اکھ نکار نہیں، نبی دے ہور سارے ہوٹھاں نکار نہیں. یہ کیوں لوگ خراب نہیں تھے؟ نبی نال محبت نہیں رہی. نبی دا ہاتھ سارے ہتھاں نکار نہیں. مسلمانوں سارے بال کٹ کے نہیں سکنا کتے متردن نبی کم بھی چلے رب قسمہ چاون لگا. اسا ہسپتال لت رکھو لکھا کرے تھوکی مت. نبی دی لب وہ جو خوہ سٹے تو خوہ مٹھا ہے. علی اکھی تلاوت دند ختم ہے، سلی دند تلاوت زار ختم ہے. نبی دی لب بیماریاں دور کرے دیے. ساری لب لکھا کرے تھوکی مت بیماری پیدا کریں گے. جو بند سمجھتا ہوئے کوئی بڑا عالم ہوئے اٹھا جا کھڑا گنڈا ایک آخر سڈ یہ مولوی سارا نے سڈے بیٹھا گنڈا نہ سی جا رہا تھا ایویں کتنے سورج بل جائے. سورج یہ ملا ایویں کرے بیٹھا کدھ نہیں ڈلتی یار ایویں چا کتنے چاند دو ٹوٹے ہو گئے. یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس تونسا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لو. خبیب کافر رکھے آ گئے، کافر پکڑی بڑے صحابی کو. ہوں کافر میٹنگ کی او سزا دو جی بڑی تکلیف آئے. ہوں ایک کافر پیا دے بڑی سزا ہے، پیرا کنے ٹک جلو تو سر تین ٹکیں گیا. دوجا کافر پیا دے تھوڑی سزا ہے، یہ انہیں چم پہلے لہا گنو اتے پھر انہیں آخر نہیں کیا کرو یہ کوئی چا ٹنگو. انہیں آخر نہیں کیا کرو یہ کچھ ٹنگو بالا نال سبق کے درخت وال بدرو ہاتھ ایڑے بدرو پیرا نال کل ٹھوک دو. 4 برچے رکھو ایک ایڈوں ایک پاسے کنے کے دوں. یہ کو کلمہ چھوڑ، کلمہ چھوڑے تو برچے سینے دے پاٹ پاڑو. خبیب کو بدھنے بالا نال سر نال بدھنے، یہ ہاتھ ایڑے بدھنے، یہ ہاتھ ایڑے بدھنے، پیرا وچ زنجیر مار کے تلے کل نال بدھنے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اینٹ سی سکدے نہ اینٹ سی سکدے نہ ہل سکدے. 4 برچے رکھے تو کافر آدمی خبیبا نبی دا کلمہ چھوڑنا تو برچے پار دیں نہیں. خبیب اتھے فرمیدا کافر سن لو میں سینہ تے چرا سکدا نبی دا کلمہ نہیں چھوڑ سکدا. میں سینہ چرا سکدا نبی دا کلمہ نہیں چھوڑ سکدا. اللہ دی قسم پوچھ لما کنے اکو سینے دے برچے پار نکل گل سینہ چری گیا. خبیب نے جان دا کلمہ نہیں چھوڑیا. اکو جن نبی نال محبت لے انہوں نے تو مقام ہے محبت ہے نبی دی گھر والی کو مندے ودے کر دیو، نبی دے گلے وڈے کرنو. ہور صحابی حضور دا وہ کافرت سے آ گئے. ایندا کیا کروں یعنی کو مارو نا ایندا ایمان کڈو، ایندا ایمان کڈو. ایندا ایمان نہ رہے والا کافر بنوائیں اودنا سعید ہے. انہاں کیا ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ایمان کی میں کڈو. ایک مکان ہوے
اون دے وچ ڈھک دو ایک عورت شراب سوار دا ماس بھون کے رکھ دو عورت بدماشا ہوئے سونی ہوئے شراب دا بوتل ہوئے سوار دا ماس ہوئے سعید کو ڈھک دو جندرا مار دو بک لکسی شراب پیسی بک لکسی سوار دا ماس کا سی ترے لکسی شراب پیسی عورت کولو سی ایمان نکل گئی مکان چ عورت گولی نے بڑی خوبصورت کافر آئی ان کا نام کیا جولیا جولیا کو ڈھکے نے سوار دا ماس بھون کے رکھے نے شراب دا بوتل رکھے نے ترائے ایمان نکے چاندر سعید کو گجا دیں سعید ہی کلہ نہیں پیادا اتھا ترائن تو ایرو ہی ترائن ایک سعید ہے سعید رسول ہے سعید اللہ ہے ایرو ہی ترائن دے پہنا مکان ڈھکے نے جندرا مار دیتے نے جب سعید پہنچا اکھی بند کیتے نے کعبے دے منہ کر کے آجا اللہ اکبر ساری رات گزر گئے سعید آنکھ نہیں بھالی نفلی تو فارغ نہیں ہوا نماز دے ٹائم نماز دن گزر گئے حتیٰ کہ 5 دن تے 5 راتیں گزر گئے نہ سعید آنکھ بھالیے نہ سعید نفلی تو فارغ تھے شراب جولیا پی گئے بوٹاں جولیا کھا گئے سعید نفلی مشغول ہے جلے 5 دن تھے جولیا کو حسن تے نازا مگر جولیا اس مقام پہ آدھیے میں بولا ہونا آدھیے سعیدہ ذرا آنکھ تے بھال مکو دیکھ صحیح میں کیلی خوبصورت ہاں سعید نے فرمایا جولیا گل سن جن آنکھی نے محمد چہرہ دکھایا غیر کو نہیں دیکھ سکدیاں جن آنکھی نے نبی کے چہرے کو دیکھا غیر کو نہیں دیکھ سکدیاں جولیا زبان بند کر آکو جن کو نبی نال محبت میں مقام ہے اچھا سعیدہ جکر تم کو دیکھ دانے میرے ہاتھ کو تا ہاتھ لا ریشم کیا طاقت ہے سعید نے فرمایا جولیا حیا کر جن ہاتھ نے بیعت کی تھی محمد دے ہاتھ غیر دے ہاتھ نہیں آ سکے تو پھر جولیا اٹھا دیے سعیدہ جی اے جا راہ برے تو آدھا تو میں کلمہ بھی پڑھ دیا میں کوئی سونے دربار دکھیں جو لے آکھو آئی ہے کافر بنامن خود باق ایمان گھن کے نبی دے دربار پہنچ گئی نبی دے دربار پہنچ گئے اے ہے مقام جنہوں کو نبی نال محبت ہے 2 چھوکرن 2 بچن چھوٹے چھوٹے اٹھی کھڑے چھوڑا ایشو جرے 2 بچن بدر دی جنگ دی تیاری پہ ہوندی ہے ایشو جرے 2 بچے وہ چوری چوری پہاڑ کنے لک دے آ گئے کیونکہ نبی پاک دا فرمانا بچے جنگ تے نہ منجن بڈھے نہ منجن بیمار نہ منجن 2 بچے لکتے پہنچ گئے جب بدر دے وچ صفا بنانے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمیندا ہے صفا جلے بنا سے لڑن واسطے میں نگاہ کیتی میرے پاس سے نال ایک بچہ ایڈو بھی ایک میں حیران کیا جو نکے بچے کے آ گئے تے کڈو آ گئے آپ نے فرمایا بچوں کے آؤ چاچا تو کے گئے میں تے کافر نال لڑایا بچہ دنا سے کافر نال لڑنا ہے عبد الرحمن فرمایا تو سد بچو چاچا عبد الرحمن بچو نہ جڑا ماں دی جھولی وچ کھیر پی رہے ہیں جے بدر تے ٹر سکے تے بچہ نہ سارا ٹائم ضائع نہ کر سکو سا نبی دا بڑا دشمن کرے چاچا عبد الرحمن فرض دسا کہ نبی دا بڑا دشمن کون ہے نبی دا بڑا دشمن کون ہے او میرے ابو جہل گھوڑے تے چڑھ کے اپنی جماعت دا صفا بنا رہا حضرت عبد الرحمن فرمیندے میں انگل کھڑی کی بچوں یہ جرا گھوڑے تھے چڑھا بندے جو بڑا دشمن ہے نہ ابو جہل ہے آپ فرمیندے جب میں انگل کھڑی کی بیٹھا جگہ سیدھا بیٹھا انگل میں واپس نہیں کی گھوڑے لے جا دھوڑ بچ گئے میں نگاہ کی 5 سال بچے کا نہیں بچے ہی میں پہنچا ابو جہل سر تے جی میں باہر پہنچا چڑیاں دوتے گھوڑے کا جنگا کپڑا ابو جہل کو گرا کے گردن جدا کر چھوڑی نے ابو جہل دو بچہ کے تو مردار تھے یا رسول اللہ تعالی بڑے دشمن کو ماری کھڑے ہیں آخو سارے بچے سویرے تو دے سر کھلا مرن شام کو ماں دے سر کھلا مرن ان کی بچہ کیا ہے سارا قصور تو آدھا ہے قصور ہے یہ کیوں بچے بدتمیز بن گئے کیوں دنیا بے حیا بن گئی کیوں نبی کے دشمن بن گئے کیوں صحابہ کے دشمن بن گئے کیوں حسین کو باغی آدھے کیوں بلیاں کے مزاروں کو بھوکے پلے آدھے اور پیومات تہاڈا قصور ہے امڑی تیرے دودھ کا قصور ہے اور بابا تیری تہذیب کا قصور ہے بچے کو بے حیا بنائے بدتمیز بنائے دے بے وضو کھیر دیتے تاری گھر والی تو کو نصیحت نہیں کی وضو کر کے بچوں کھیر دے بے نماز دودھ پلائے بے وضو دودھ پلائے جی بچہ اور پاگل تھا نہ نبی دا حیا ہے نہ صدیق دا حیا ہے نہ علی دا حیا ہے نہ ولی دا حیا ہے سارے لوگ کا قصور ہے پیو ماں دی تہذیب خراب ہے آخو بچہ ماں دا کھیر پیتی بیٹا ماں نے بسم اللہ پڑھ کے لوری دے کے وضو نال کھیر پلائے تے کپی ابو جہل دا سر کھڑا جنہاں کو نبی نال محبت ہونے دا مقام اے ہے مسلمانوں تے میں راہ اللہ تعالی خدمت اپیل کرنا کہ تساں اللہ دے واسطے سوچو اج کل دنیا مشغول ہے مسلمانوں 15ویں صدی ہے اللہ دی قسم کر میرا تو ای مقام تے سورہ میانی وچ پاکستان دا 100 عالم چا صدا ایک پاسو بٹیرے جو کشتی ہوئے
بٹیرے کی کشتی کا لکھا آدمی ہو سن، مولوی کو تھوڑے آدمی ہو سن. آپ اتنا دنیا خراب ہو گئی. بٹیرے کی کشتی ہو مخلوق نہیں ماں دی، ککڑے کی کشتی ہو مخلوق نہیں ماں دی، اور کچھ کی لڑائی ہو مخلوق نہیں ماں دی، کئی لگا ہو مخلوق نہیں ماں دی. مگر ٹکٹ بھرے سن قرآن مولوی مسلم. مگر ایک قصور تو نے کوئی مولوی برباد کیا ہے، کوئی سالہ بھی قصور ہے. یہ مولوی بدتمیز کو کون سنے جرا ابو بکر دا گلا کرے. اللہ تعالیٰ کو لسا دیتا ہے کہ تائیں کنے وہ مقام زیادہ. وہ مولوی کون سنے جرا بلیاں دا گلا کرے. وہ مولوی کون سنے جرا نبی پاک کی گھر والی دا گلا کرے. خداوند پاک علماء سو کن بچاوے، علماء حقہ دے پیش کرے، علماء حقہ دے سامنے آمن. کچھ اللہ والے بدن دین اسلام بچائے. میرے دوستو مختصر عرضے میں اعلان کردہ، میں آج اعلان کردہ. ایک گال مری دیوبندی چمن، ایک گال مری شیعہ چمن، ایک گال مری بسترے بند چمن. میں ترنا ہے دا غلام ٹیپا بھریاں پہن. میں جو گل کردہ سچی کردہ، میں دھوکھا کہیں نال نہیں کیتا، میں منافق نہیں. جیڑی گال اساں تے عمل کرے ساں. ایک گال مری دیوبندی چمن، ایک گال مری شیعہ چمن، ایک گال مری بسترے بند چمن. میں غلام. سن لو میرا اعلان. میں آپ نہیں بلکہ میرے ہاتھ دیتے لاکھ بندے تو زیادہ بندہ مرید میرے بیعت کر چکے ہیں. سارے غلام بنے سن. بلکہ میں تمام بریلی مسئلہ سنیا کو غلام بنے ستری مجمع دا. ایک گال، ایک دیوبندی منے، ایک شیعہ منے، ایک بسترے بند منے. کیا دیوبندی میری کیڑی گل منے؟ دیوبندی صحابہ کو منے چاہ، صحابہ کو. میں دیوبندی دا غلام. شیعہ حسین کو منے چاہ، میں شیعہ دا غلام. بسترے بندے کی گال بعد دسنا. تو سب سے الٹی گال بیٹھا کرنے کا منشا. وہ شیعہ اس دیوبندی آدن صحابہ دے غلام ہے، شیعہ آدن حسین دے غلام ہے. میرا اعلان سن گنو. دیوبندی صحابہ کو منن، میں دیوبندی دا غلام. شیعہ حسین کو منن، میں شیعہ دا غلام. میرا اعلان سن گنو. دوست بھی دوست دا ہے. یاد رکھو ترائے توڑے دوست ہیں، ترائے توڑے دشمن ہیں. سن گنو ترائے توڑے توجہ سنائے. توڑے ترائے دوست کہڑے ہیں، ترائے دشمن کہڑے ہیں. میں سمجھاواں. آپ کو دوست بھی دوست ہوندا ہے. دوست تے دوست آ جڑا دوست ہے او کیا سو دو دوست آ گئے. تیجا دوست والا کہڑا ہے؟ جڑا تواڈے دشمن دا دشمن ہے وہی تواڈا دوست ہے. آئیے سمجھ کے نہیں آئی؟ جڑا تواڈے دشمن دا نام تلا دشمن ہے تو کو کھاون کان دے بے بندے نام کو مار گئے وہ تلا کیا ہے جانا. ترا دوست نے، دوست بھی دوست، دوست دا دوست بھی، دشمن دا دشمن بھی. ترا دشمن کہڑے؟ دشمن بھی دشمن، دوست دا دشمن ہی دشمن، تے دشمن دا دوست بھی. سمجھ آ گئی کیا کہنا؟ ماج کرنا چاہنا. صحابہ دا دشمن کون ہے؟ پہلے سوچو. جیڑا صحابہ دا دشمن ہے آپ کو وہ سارا دشمن ہے. ٹھیک ہے کیا کہنا؟ یہ کر دیں شیعہ کو مندے، صحابہ کو مندے شیعہ کر دیں کہ نہیں کر دیں؟ کنا ہے بنجے نے صحابہ دے قبراں کو تباہ کیتا ہے. جب دور آیا یزیدی انہوں نے صحابہ کو کٹھا. صحابہ کو، حسین صحابی، زین العابدین صحابی، صحابہ دی جماعت ہے، اہل بیت بھی ہے. اکو یزید نے صحابہ کو کٹھا. جب بچوں وقت مسلمان آ گئے رنگ لگا گیا یزید دے بعد، ان دے بعد ایک بیا چول آیا. انہاں پیچھے ڈٹھے بھائی سید تے لب دے نہیں، ہن صحابی تے لب دے نہیں. وہ چھٹے جی کے صحابہ دے قبراں کو پٹیا، صحابہ دے قبراں کو پٹیا. میں پوچھنا چاہنا جڑا خاتون جنت دی قبر کو پڑھ سکتے ہو کون ہے؟ جرا عثمان غنی دی قبر کو پڑھ سکتے ہو کون ہے؟ جرا عائشہ صدیقہ دی قبر کو پڑھ سکتے کون ہے؟ جرا نبی دے چاچے دی قبر حمزہ دی قبر کو پڑھ سکتے کون ہے؟ جرا زین العابدین دی قبر کو پڑھتے کون ہے؟ جرا امام حسن دی قبر کو پڑھتے کون ہے؟ یا بی بی حلیمہ دی قبر کو پڑھتے کون ہے؟ جو نبی دے سارے گھر والے نے قبراں پٹے کون ہے؟ جو نبی دے دھیے نے قبراں پٹے کون ہے؟ مار کرنا چاہنا وہ بھی دشمن ہے جو گلا کردا ہے. جنہ صحابہ دا قبراں بھن کے اجاڑ دتا ہے، بہولے نال قبراں پڑھ سکے نے، جنت البقیع تباہ کر چھوڑے نے. دیکھا نہیں دے خدا دی قسم ہے جر سال میں گیا نبی دے گھر والے نے قبراں اتنا برباد ہیں پتہ نہ لگدا. ایویں 6 7 8 وٹے پے ہن تے 7 وٹے ایک کھٹڑے جتلا جا ہے کھٹڑے جتلا 7 وٹے نے 7 زالی دا قبراں یہ 7 قبراں کھٹڑے جتلا ہوئی.
قبر اجاڑ سے لجیاں نے جنہیں صحابہ دا قبرہ بھننے نے انہیں تے لعنت کرو، جو صحابہ کو مندے کرتے انہیں تے لعنت کرو، دیوبندی صحابہ کو من پھرو جنہیں صحابہ نے قبرہ پٹن انہیں تے لعنت کرو، اسا دیوبندیوں تمہارے غلام ہاں۔ جنہیں صحابہ نے قبرہ پٹن قبرہ اجاڑ چھوڑے نے، ایک اصحابی قبر دی ٹیک لگا بیٹھا، ایک آدمی مسلمان قبر دی ٹیک لگا بیٹھا، ارک رکھی بیٹھا، نبی پاک فرمایا میرا جوان صحابی ارک کتے نہ رکھ، قبر دے قبر والے کو تکلیف آندی ارک کتے نہ رکھ۔ جنہیں بڈان مار مار کے روزے پٹن قبرہ پٹن، کیا دشمن نہیں؟ دیوبندی میری گال مننے چاہ اعلان کر لو، سمجھاؤ دیوبندیاں کو، جنہ صحابہ دے قبرہ کو بھننے، صحابہ دے قبرہ کو اجاڑے، انہاں تے لعنت کرن، انہاں تے بیزار ہوئے نہ سے سنی نہ دے غلام ہاں۔ ایک گال میری منن چاہ جاتے آکھو جنہ صحابہ نے قبرہ پٹن وہ دوستن، وہ دوستن مار کا دوست سمجھے نہ کچھ شیعہ مری کیڑی گل منے، اے حسین کو مننے چاہ مائندہ غلام گامن شاہ کس طرح آؤ میں دسنا چاہنا۔ امام حسین دا عقیدہ سچا ہے کہ کوڑا ہے؟ امام حسین دا عقیدہ سچا ہے نا صاحب؟ جب امام حسین دا عقیدہ کو سچا من دو ہاتھ کھڑا کرو، جب امام حسین دا عقیدہ کو سچا من دو۔ امام حسین دا کیا عقیدہ ہے ذرا سن لو، درود پڑھو مارا کرام۔ ستا ہے نبی پاک صدیق اکبر دی جھولی میں ستا ہے، اور جھولے میں تو بہو نبی جھولے میں ستا ہے، ہن خبر کہنے کا نہ دوں دو بہو دی جھولے میں نبی پاک ستا کہ جن کی جھولیوں میں نبی پہلے گود میں لیا ان کا نام کیا ہے؟ پہلے گود بی بی آمنہ گیدا ہے، بال اپنی گود دے وچ بی بی حلیمہ گیدا ہے، بل طائف جا عورتاں بہن جے نبی پاک جھولی چ پا کے کھڈایا، بل جبریل جھولی پا کے کھڈایا، بل حورا نے جھولی پا کے کھڈایا، بی بی آسیہ نے جھولی وچ پاتا جب نبی بھائی بلا دے، اما حوا نے جھولی پاتا، بی بی مریم نے جھولی وچ پاتا، وہ کیڑی کیڑی بی بی دا پوجے تے کئی بی بیان جن نبی پاک کو جھولی پاتا ہے۔ میں دوست سمجھ کرنا چاہتا امام حسین عقیدہ کیا ہے؟ کربلا دے میدان دے اندر آپ کو سید کٹھے پن، سید اکبر دی لاش پئی ہے، قاسم دی لاش پئی ہے، عباس دی لاش پئی ہے، اصغر دی لاش پئی ہے، 72 تن دے ٹکڑے تھے پن، امام حسین کربلا کھڑوتا ہے، اللہ پاک دا حکم پہلے کوہا پیچھے پوس، اکھیاں نال دیکھ سارے پھرش دا باب، امام حسین نگاہ کرنے، عباس دی لاش ہے، قاسم دی، اکبر دی 72 تن دے ٹکڑے پے، آؤ میرا اعلان سنو، امام حسین والا عقیدہ شیعہ رکھے چاہ میں شیعہ جا جتیاں دا گامن کھا جا اکھیں نہ من صحابہ کو شیعہ کوئی ضرورت نہیں، حسین کو من چاہ میں تیرا غلام، صحابہ کو 70 کروڑ سنی منن والے ایسا کوڑے ہیں، ایسا کافی ہیں صحابہ دشان پڑھنے والے۔ امام حسین کربلا کھڑوتا ہے، کئی مدی تقریب بند پہ تھیں گے، اگلے پھراکن پیسے میں آ گیا حق نواز نے شیعہ کے معافی منگیے، میں کہا دینا کوڑے نکلا گھنے بابو لکھا لکھ دیتے میں شیعہ کو کافی ناکسا میں کب دیتا لکھا جل چوت مان جڑے بچے ہوں نکلا آیا پہنے موجود ہیں، میں بہتان کہیں نہیں بندہ مر نکلا ہے توارے کو نکلا ہے اتھائی موجود نکلا آیا پہنے لوگ نکلا کڑھا دیکھو دیکھو نکلا مجھ کرنا چاہنا بزدل بندہ منافق ہوتا ہے، مجھ کرنا چاہنا امام حسین کربلا کھڑوتا ہے، اگر کوئی شیعہ سورے میانی ملتان شیعہ دے گھرن مولوین مدرسے مرکز سے اگر کوئی شیعہ مولوی شیعہ مذہب دی کتاب ہے میں کو دکھا دے شیعہ مذہب دی کتاب ہے سنیا دی کتاب تو نہ ملے سنا شیعہ دی مذہب میں کتاب دکھا دے میں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا وچ بچنے دا لاشاں دیکھ کے کہ امام حسین ایک دفعہ میں کیتا ہوئے ہے اکبر ہے کیتا ہوئے تے ایک مکھ ماری ہوئے سینے دوتے ہیں، میں اپنے لکھ مرید کنے سینہ کٹوے سا تو خود ہی کٹے سا، امام پاک نے بچے دا لاشاں دیکھیں نہ ہائے کیتا نہ سینے تے مکھ ماریے، حسین والا عقیدہ چکر نہ ہائے کر نہ سینے تے مکھ مار، بندے دا پترا میں تیرا غلام میں تیرا غلام، میری گل سمجھ اسا سینے تے مکھ کیوں نہ مرندے؟ سارے پیر امام حسین بچے دا لاشاں دیکھ کے سینے تے مکھ نہیں ماری، اسا کیوں مارو؟ امام حسین دا پتر ہے زین العابدین یا کربلا دا واقعہ اکھیں لائٹ ہے، زین العابدین دا پتر ہے محمد باقر، محمد باقر دا پتر ہے جعفر صادق، جعفر صادق دا پتر ہے موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم دا موسیٰ رضا، موسیٰ رضا دا محمد تقی، محمد تقی دا محمد نقی، محمد نقی دا حسن عسکری، انہاں اماماں دے جتیاں دی خاک ساری اکھ دا سرما۔ کہیں شیعہ دی کتاب وچ میں کو دکھاؤ انہاں 8 اماماں نے محرم دے دہاکے وچ کہیں نے مکھ ماری ہوئے، کہیں نے تبوت بنایا ہوئے، کہیں نے گھوڑا بنایا ہوئے، جنہ بناوا تو میرے گل کپ کے کتے نوں ڈھکا رہے ہو۔
امام محبت نہیں ہے. کہیں امام نے تبوت نہیں بنایا, کہیں امام نے گھوڑا نہیں بنایا, کہیں امام نے سینہ کو بھی نہیں کی تھی. اصا اس وقت سنی امام دے غلام ہے. جو کم امام کی طرح کرے سو جڑا کم امام نہیں کیتے سو کم نہ کریں دے. تو اس واسطے امام حسین کو منن چاہ, نہ سینہ کٹن, نہ گھوڑا بناون, تبوت بناون. جو کہیں امام ایک کام نہیں کیتا, نہ حسین کیتے, نہ زین العابدین کیتے, نہ محمد باقر کیتے, نہ جعفر صادق کیتے. حسین کو شیعہ منن چاہ مائنے دا غلام, مائنے دا غلام. مگر شیعہ مذہب کی کتاب لکھو ایک کملے تسا پوچھے نے مول میں کہنے وہ کیڑے امام تبوت بنایا بناؤں, کیڑے امام سینہ کٹیا سا بناؤں. امام جعفر صادق نے ایک کہنا سا جعفری ہیں, کیا کہنا سا جعفری ہیں. امام جعفر صادق نے تبوت نہیں بنایا, امام جعفر صادق نے سینہ کو بھی نہیں کی تھی, امام جعفر صادق نے گھوڑا نہیں بنایا, امام جعفر صادق نے مسیطیں بنایا نہ تھا ہر جا بنے سن, امام جعفر صادق نے قربانی دے بکرے کٹنا تھا ہر جا کو سن. امام جعفر صادق نے جو کام کیے ہیں وہ ہم سنی کریں گے. امام جعفر صادق نے سینہ کو بھی نہیں کیا, ہم نہیں کریں گے. امام جعفر صادق نے تابیہ نہیں بنایا, ہم نہیں بنائیں گے. امام جعفر صادق نے گھوڑا نہیں بنایا, ہم نہیں بنائیں گے. امام جعفر صادق نے مسجد بنائی ہے, ہم مسجد بنائیں گے. امام جعفر صادق نے قربانی کے بکرے ذبح کیے ہیں, ہم قربانی کے بکرے ذبح کریں گے. امام جعفر صادق نے جو کام کیا ہے وہ ہم سنی کریں گے. جو کام امام جعفر صادق نے نہیں کیے وہ ہم نہیں کریں گے. اور جعفری تم ہو کے ہم آئے. شیعہ اہل بیت کو منن چاہ انہیں دا عقیدہ چرکھن مائنے دا غلام, مائنے دا جو بندی صحابہ کو منن چاہ مائنے دا غلام, جنہیں صحابہ جا قبرہ پٹھے انہیں تا لانا چاہ کرن مائنے دا غلام. جنہیں کو نبی دی دھیدہ حیانیا خاتون جنت دے محل کو اجاڑ کے رکھ لیتے ہیں, قبر ننگی کا رکھنے. نبی دے زانی نے قبر کو بھن توڑ دیتے ہیں, عثمان دی قبر کو بھن دیتے ہیں. جنہیں نبی صحابہ جا قبرہ اجاڑے انہیں دشمنہ تے لانا چاہ کرن مائنے دا غلام. سن لو مرے دا جو بندی صحابہ کو منن دامن شاہ انہیں دا, شیعہ حسین کو منن چاہ مائنے دا بستر بندی مری ہے گال مان گنن, میں انہیں نالی بستر چاہنے واسطے تیار ہوں. سن گئے اگے دس کے میں ولاوی دے صحیح ہونا چاہوں دے بستر بندہ نے اپنا مرکز بنایا رائے بینڈ کو مرکز بنایا نے. میں اگے دے سا گیا مت کوئی نمے بندے اپنے ولا سن گنو ایک گال مری بستر بند منن چاہ مائنے دا غلام. رائے بینڈ لاہور دے نال ایک شہر ایک اسٹیشن ہے, ایک انگریز ہے انہوں نے رائے بنڈ. انگریز کا نام کیا, ان انگریز نے اپنے نام دا شہر بنا کے قیامت تک میرا نام روشن رہے, میرا نام روشن رہے. رائے انگریز کون نے جرا کو سور کھانے, عیسائی سور کھانے کے نہیں کھانے. انہوں نے ان شہر کو رائے بنڈ کو اپنا مرکز بنایا, اپنا مرکز بنایا. سادہ روح ہے کہ سور کھانے دا نام نہ ہوئے تے سارے محمد دا نام ہوئے. تمہاری صلاح کیا اون سور کھانے دا نام, کیونکہ دین دا مرکز جو بڑائی ہنمار کا کو لکھے رائے بینڈ چلو, رائے بینڈ چلو, نہیں لکھا ہوئے مصطفیٰ آباد چلو, مصطفیٰ آباد چلو. ہاں بھی نہیں سے یہ رائے بینڈ دا نام تبدیل چا کرن, رائے بینڈ دا نام سور کھانے دا نام مٹا کے سارے محمد دا نام رکھ دینا. اسائیں شہر دا نام رکھے مصطفیٰ آباد, سارا خط بنے تو مصطفیٰ آباد, ساری کوئی کانفرنس چیوے تو مصطفیٰ آباد. اسا رائے بنڈ دا نام سنیے تبدیل کر چھوڑے. مگر اے یاد رکھو ہے نا اسا نبی دا نام نہ رکھ دیا تھا, سور کھانے دا نام رکھسوں. میں تو سنگ نے پوچھنا چاہنا سور کھانے دا نام ہوئے سارے نبی دا نام ہوئے, بولو زور دا بولو تو کیا صلاح ہے. سور کھانے دا نام ہوئے کہ سارے نبی دا نام ہوئے, اور رائے بینڈ ہوئے کہ مصطفیٰ آباد ہوئے, رائے بینڈ ہوئے کہ محمد آباد ہوئے, رائے بینڈ ہوئے کہ مصطفیٰ آباد ہوئے. بستر بند سور کھانے دا نام مٹاون چاہ سارے محمد دا نام رکھن چاہ اسا بستر چاہنے واسطے آ رہے ہیں نال انہیں غلام ہیں. گل میری جائے دے کہ نہ جائے دے, مگر میں اعلان کر کے آنا چاہنا جن نے رائے بنڈ دا نام تبدیل چا کیتا نہ جماعت اسی نہ بستر ہوتی ختم. مطلب گور دی گال سی نہ جماعت اسی اتنا بستر اسی جماعت ہی ختم تھی سی. تو میرے دوستوں میں ایشو کو جا کرنا چاہنا ایک گال ہری او چمنن صحابہ دے غلام بنویں, شیعہ ساری یہ گال منن حسین دے غلام بنے, حسین والا عقیدہ رکھیں. بسترے بند سور کھانے دا نام مٹا کے سارے نبی دا نام چا رکھیں. اسا سنی راضی ہیں, اسا سنی راضی ہیں. کیا گالی مطالبے میرے جائز ہیں کہ نہ جائز ہیں, بولو دور دا جائز ہیں کہ نہ جائز ہیں, بولو دور دا جائز ہیں. تو سمجھنا تامن کرو بھائی ایک کم انہیں کرا کے رکھ دوں. جہاں بسترے بند آوے او کو جے تک رائے بند دا نام تبدیل نہیں کریں دے وہ تک تو ساری جماعت ساری مسیح جھنگوی نے وہ گدی بیٹھے تو نقل لکھ کے دیتے نے دستخط کہ میں شیعہ کو کافر ناک سا,
جرا کافر کو کافر نہ آکے خود کافر ہونے دے مسئلہ پوچھو علماء کا نہ کل کر دی ایک نہیں سارے پاکستان پھیل گئے کشگال چھپی رہ گی حق نواز دے دس خطن مفتی دے پتر دے دس خطن فضل رحمان دے میں شیعہ کو کافر ناک ساں دیواریں تے نہ لکھ سوں ایشا گال مننی سی تے تا 302 وچ چھٹا ہے 302 وچ سارا کوئی جھڑا نہیں جڑا قدم رکھو اون تے مضبوط رہو اون تے مضبوط رہو اے نقل اگر این تے اعتبار نہ بھی تو خود منگا گھن عدالت چوں عدالت دا فیصلہ ہے حق نواز نے مننے کہ میں شیعہ کو کافر ناک ساں جب تو لکھ کے دیا بچ کو کافر کافر لائی بدے اساں جڑا بندہ ہوئے مضبوط ہوئے جلے چوت بال چڑھے او ویلے معافی چا منگے جلے وا چھٹ بنے بات کافر کافر اس طرح کا غلط ہے ایسا لیڈر کام کو تباہ کرنا ہے لیڈر تبدیل کرو دلیر لیڈر پکڑو اساں نہ شیعہ کو کافر آ دیں نہ دیوبندیوں کو کافر آ دیں دیوبندی بھی گستاخ ہے شیعہ بھی گستاخ ہے دیوبندی رسول دا گستاخ ہے انہیں لکھا ہے کہ گڈھاں دا تصور آ ونجے تے نماز ہو ونجے نبی دا تصور آ تے نماز ہی نہیں ہوندی یہ تقویت الایمان لکھا ہے مگر اسا کافر نہیں آدھے اسا جو ہے کو اپنا پاگل بھرا سمجھتے ہیں پاگل یہ پاگل بھرا ہے پاگلاں کو سمجھاؤ اگر کافر کافر دی رٹ لے سو سن گنو شیعہ دیوبندی آدن شیعہ کافر شیعہ آدن دیوبندی کافر دیوبندی آدن بریلوی کافر بریلی آدن دیوبندی کافر ہے میں پوچھا جائے مولوی نہیں مطلب تو کوئی ٹولا بچہ ہوئے میں دیوبندی دا فتویٰ لکھے نہ بریلی کافر ہے میں بریلی میں دا فتویٰ لکھے نہ دیوبندی کافر ہے میں شیعہ دا فتویٰ لکھے نہ سنی کافر ہے میں سنی دا فتویٰ نہ شیعہ کافر ہے وہ مولوی نہیں سٹ کرنے دیوبندی بچی نہ بریلی بچی نہ شیعہ بچی نہ سنی بچی سب کافر ہیں اسادے بندے دے پترو کافر کافر دی ذات اللہ پاگل کو سمجھاؤ نبی دے غلام بنو نبی دے غلام بنو جب کافر منو سب سارے کافر ہیں ایک بے تے فتوے جڑی کھڑو ملک بھا نہ لاؤ ملک چ صلاح کرو ان کالی منیر صاحب دے کول موجود ہے ان دے فوٹو سٹیٹ کر کے تقسیم کرو ملتان دے اندر تو میرے دوست مات کرنا چاہنا خدا تو کا بات شاد رکھے اسائیوں کو یاد ہے ادب سکھو ادب سکھو ادب سکھاؤ ملک بھا نہ لاؤ یاد رکھو اسا ملک اجاڑنا نہیں چاہتے اسا پاکستان کی این کر لیے حفاظت کر لیے اگر ملک بھا لا لیتے نا مولوی نے یہ مولوی بھا لا سکتے وسما نہیں سکتے آپ وسما نہیں سکتے بھا لا سکتے وسما نہیں سکتے اسا بھا لاونا نہیں جانتے تھا وسامنا جانے اسا وسماونا جانتے ہیں اسا پاکستان کو بچاونا چاہتے ہیں اسا آباد کرنا چاہتے ہیں خدا تو خوش بولی خدا تو آباد شاد رکھے میں جو پروگرام تو سمجھاؤں کون تم خیرات عمل انہیں دا نہیں وہ صحابہ دے بیدار کرا رہے ہیں وہ اہل بیت دے خلاف کر رہے ہیں کو بلیاں دے خلاف کر رہے ہیں کون تم خیرات عمل اہل سنت جماعت ہے اللہ دی تعریف نبی دی تعریف صدیق دی تعریف علی دی تعریف حسین دی تعریف ولی دی تعریف مدینے دی تعریف مدینے دے گلیاں دے کتے دی تعریف سمجھے کہ نہیں ساری نحوست یہ ہے کہ نبی نال محبت نہیں ہے نبی نال اگر نبی نال محبت لگ منگے اللہ دی قسم نبی دے گلیاں دے کتے دا گلا نہیں ہو سکتا جیڑے شہر دل بر وسے وہ شہر لگ دے میٹھا دستوں مٹھے محبوب دے جامع زہر لگ دے میٹھا اللہ تعالیٰ شیو سنیو دیوبندیو تو کو مدینہ دکھاوے کو مدینہ دکھاوے یار دے جلوے دے متا تو کچھ ہوش آنا ہوئے متا تو کچھ ہوش آنا ہوئے تو میں تو کچھ سناواں اللہ دی قسم ہے لذت کوئی آدھے کوہ مری جلوں لذت ہے کوئی آدھے لندن جلوں لذت ہے کوئی آدھے پیرس جلوں لذت ہے کوئی آدھے کراچی دی بندرگاہ دیکھوں لذت ہے مگر میں دسنا چاہنا لذت کتھاں کہانی لذت ہے تے کتھاں دروش پٹ مت کرنا لذت امریکہ نہیں لذت پیرس نہیں لذت فرانس نہیں لذت کتنا سنو مات کرنا چاہنا چھڈ وطن مدینے دو ونجی جے تن لذت ہے چھڈ وطن مدینے دو ونجی جے تن لذت ہے چھڈ وطن مدینے دو ونجی جے تن لذت ہے چھڈ وطن مدینے دو ونجی جے تن لذت ہے چھڈ وطن مدینے دو ونجی جے تن لذت ہے چھڈ وطن مدینے دو ونجی چیتن لذت ہے چھڈ وطن مدینے دو ونجی چیتن لذت ہے چھڈ وطن مدینے دو ونجی چیتن لذت ہے چھڈ وطن مدینے دو ونجی
چیتن لذت ہے چھڈ وطن مدینے دو ونجی چیتن لذت ہے چھڈ وطن مدینے دو ونجی چیتن لذت ہے گج کعبہ لکھی چیتن لذت ہے چھڈ وطن مدینے دو ونجی چیتن لذت ہے چھڈ وطن مدینے یہ ہے بھائی اللہ پاک نے قرآن مجید اندر نبی پاک کو اب سجایا